بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست حسنین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن۔ آج کی ہماری لیگل انفارمیشن ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی فیملی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے اور یہ ڈسپیوٹ اس سیور کنڈیشن میں چلا جاتا ہے کہ دونوں کا آپس میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی پھر آگے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ عورت خلا لے لیتی ہے یا مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت اس کے نکاح میں ہوتی ہے لیکن وہ بیٹھی علیحدہ ہوتی ہے، علیحدہ اس کے پاس کوئی مکان ہوتا ہے یا اپنے والدین کے ہاں وہ بیٹھی رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے نا، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان کلیشز ہو جاتے ہیں، ان کا جو فیملی کے اکٹھے رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے نا، جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو سفر کرتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں۔ بچے جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا ساتھ رہتے ہوئے دونوں کی شفقت اور محبت انتہائی ضروری ہوتی ہے تاکہ ان کی نگہداشت، ان کی اچھی تربیت ہو سکے۔ تو اگر ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت حال میں جو ہے نا عدالت کے پاس معاملات چلے جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں عدالت جو ہے نا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ 100% جو ہے نا بچے اگر مائنر ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی کسٹڈی وہ ماں کو دے دیتی ہے۔ اگر بعض صورتوں میں جو ہے نا بچے بڑے ہو جاتے ہیں 8-10 سال، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے نا ان کی کسٹڈی والدین کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب معاملات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، پیچیدہ معاملات ہو جاتے ہیں، اس سینیریو میں جو ہے نا اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی ذہنی کیفیت جو ہے نا وہ اب نارمل کی طرح ہوتی ہے۔ یعنی اتنا بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ علیحدہ فیملیز کا معاملہ جو چلتا ہے، بچے بڑے ہو کر جو ہے نا اعلیٰ عہدوں پر بھی پہنچ جاتے ہیں، وہ یعنی کہ زندگی کے معاملات کو سمجھنے، ان میں اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے بچپن میں جو ان کو جو ہے نا والدین کا جو پیار محبت جو نہیں ملا ہوتا، ان کی شفقت کی وجہ سے ان کے ذہنی میں کوئی ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ ٹمپریری کسٹڈی، آج کا ہمارا بیسیکلی ٹاپک ہے ٹمپریری کسٹڈی آن عید عقائم، یعنی کہ عید برات یا شادی کے موقع پر بچے کی ٹمپریری کسٹڈی وہ اگر کوئی پارٹی لینا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ کار ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کر لیتے ہیں کہ بچے ماں کے پاس ہیں اور جو ہے نا والد صاحب وہ بچوں کو خرچہ بھی دے رہے ہیں، تو عدالت یہ دیکھتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے، یہ والد جو ہے، یہ صرف ATM مشین نہیں ہے، اس کو بچوں کی کسٹڈی، بچوں سے ملاقات، اس کا بھی رائٹ بنتا ہے۔ وزیٹیشن کے معاملات بھی جو ہے نا عدالت ڈسکس کر کے دیکھتی رہتی ہے کہ اس کو منتھلی یا ویکلی کسی بھی جیسا پاسبل ہوتا ہے کوئی ملاقات وغیرہ جو ہے نا وہ عدالت سیٹل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے، فرض کر لیتے ہیں کہ معاملہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کلیشز ہو جاتے ہیں، تو عورتیں دیکھا گیا کہ اتنی جو ہے نا شدید قسم کی وہ نفرت بچوں میں پیدا کر دیتی ہیں کہ میں بچوں پر اپنے باپ کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی، ان کو دیکھنے تک نہیں دوں گی، ان سے ملاقات نہیں کرنے دوں گی۔ بچوں کے ذہن میں بھی جو ہے نا اپنے والد کے خلاف وہ شدید قسم کی نفرت بھری جاتی ہے۔ یا بعض اوقات جو ہے نا مرد کے پاس بچے چلے جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ٹریٹ کرتا ہے بچوں کو کہ تمہاری والدہ جو ہے نا وہ اچھی نہیں تھی، تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، فلاں فلاں۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں ان کی والدہ کا ان پر سایہ نہیں پڑنے دوں گا، لیکن یہ بچوں کا حق ہے، بچوں کا رائٹ ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا ایسی صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو وہ بچوں کو ملاقات وغیرہ، یہ ان کا بچوں کا حق ہے۔ تو اگر کوئی کبھی ایسا موقع آ جائے، جیسا کہ کوئی شادی کا موقع ہو یا عید جیسا کہ آ رہی عید کا موقع ہو، تو کوئی پارٹی چاہتی ہے کہ بچے کی جو نا عارضی کسٹڈی مجھے دی جائے، یعنی عید کے 3 دن ہوتے ہیں، ایک آدھ دن مجھے مل جائے بچہ تاکہ میں بچوں کے ساتھ عید گزار سکوں۔ وہ تو پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کے ساتھ ان کی نانی کے گھر میں چلا جائے، وہاں عید گزار سکے، کیونکہ ان کے درمیان تو سیپریشن ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر ایسی صورتحال میں جو ہے نا کورٹ میں ایک اپلیکیشن موو کرنی پڑتی ہے، فیملی کورٹ میں، جہاں پر وہ کیس آلریڈی پینڈنگ ہے، چل رہا ہے جو ہے نا نان لوف کا، جہاں پر پے ہو رہا ہے
تو وہاں پر جو ہے نا مرد ہے یا عورت ہے وہ اپلیکیشن موو کرے گی ملاقات کے حوالے سے۔ اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ ایٹ اے ٹائم، یعنی کہ عید کا موقع آ گیا 2-3 دن پہلے 5 دن پہلے جو ہے نا آپ نے اپلیکیشن موو کر دی، تو اس صورتحال میں کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکے گی۔ یعنی کہ ایک آدھ ماہ پہلے کورٹ کو ایک پراپر ٹائم تو ملنا چاہیے۔ آپ جب اپلیکیشن موو کریں گے تو کورٹ جو ہے نا دوسری پارٹی کو نوٹس کرے گی، دوسری پارٹی آ کر جواب دے گی، تو پھر جو ہے نا یہ ایک علیحدہ طریقہ کرے۔ لیکن آپ کے پاس اتنا ٹائم ضرور ہونا چاہیے جب آپ اپلیکیشن موو کرو کہ بچے کی جو ہے نا ٹیمپریری کسٹڈی عید کا موقع آ رہا ہے یا آپ کی کوئی شادی ہوتی ہے قریبی ریلیٹیوس کی، یا کوئی سالگرہ یا کوئی ایسا فنکشن ہوتا ہے تو اس کی کسٹڈی جو ہے نا مجھے دی جائے، تو آپ عدالت کو ایک اپلیکیشن موو کریں گے، عدالت دوسری پارٹی کو نوٹس جاری کرے گی، دوسری پارٹی حاضر ہونے پر اپنا جواب دے گی، پھر عدالت جو ہے نا ڈیسائیڈ کرے گی، دیکھے گی کہ بچے کی کسٹڈی جو ہے نا کیا اس کا دینی چاہیے اس کو، کہیں یہ بھاگ تو نہیں جائے گا بچے کو لے کر۔ ایسی صورتحال میں جو ہے نا عدالت اس کو جو ہے نا شورٹی کا بھی کہہ سکتی ہے۔ اگر عدالت مطمئن نہیں ہوتی کہ یہ آدمی جو ہے نا بچہ لے کر بھاگ جائے گا، تو ایسی صورتحال میں عدالت اس کو جو ہے نا 2-3-4 لاکھ 5 لاکھ یا کوئی اینی ون اماؤنٹ کی جو ہے نا شورٹی کا بھی کہہ سکتی ہے۔ پھر عدالت جو ہے نا اپنے بیلف کو ڈپیوٹ کرتی ہے اس کام کے لیے کہ آپ جائیں، ان کی جو ہے نا فلاں ڈیٹ کو ملاقات کرا دیں، ان کو اتنے ٹائم کے لیے اتنے وقت کے لیے بچہ دے دیں، پھر یہ بچہ ان سے واپس لے کر اس کو دے دیں۔ ایسی صورت میں ایک منیمم یعنی کہ نامنل سا کوئی خرچہ بھی اور عدالت ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ یہ جو میں نے اپنے بیلف کو بھیج رہی ہوں، عدالت سوچتی ہے یہ جو ہمارا بیلف جا رہا ہے اس کو جو ہے نا کوئی نامنل سا کوئی جو ہے نا اس کو آنر کوئی خرچہ وغیرہ جو ہے نا یہ دیا جائے، اس کی وجہ آپ کو ملاقات بھی کرا دے گا، یہ جو ہے نا سارے معاملات سیٹل کر دے گا۔ دوستو، اگر کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جائے، پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر بچے پیدا ہو گئے ہیں تو ان کے لیے حتی الامکان جو ہے نا ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی جائے، یعنی کہ ان کا مستقبل دیکھا جائے۔ لازمی نہیں کہ میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو رہی تو پھر جو ہے نا ایسی صورتحال میں بچے جو ہے نا یہ سفر کرتے رہیں ساری زندگی۔ تو کافی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے نا معاملات کو نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے نبھانا ناممکن ہو جاتا ہے، سپریشن ہو جاتی ہے، پھر جو ہے نا والدین کو سوچنا چاہیے کہ اگر جو ہے نا وہ ان سے والد سے خرچہ بھی لے رہی ہے اور تو ان کو ملاقات جو ہے نا ایز جو ہے نا ایک بلڈ ریلیشن کے ان کا والد تو بنتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ یہ سپریشن ہو گئی یہ اس کا والد بھی نہیں رہا، یا سپریشن ہو گئی یہ ان کی ماں بھی نہیں رہی، یہ جو ہے نا ریلیشن، یہ خون کا ریلیشن یا والدین کی کمی، یہ بچے بہت سفر کرتے ہیں، ان کے کافی سارے آگے جا کر ذہنی ہم آہنگی، ذہنی پیچیدگیوں کا جو ہے نا ڈس آرڈر آ جاتا ہے ان کے درمیان۔ کافی ایسے سینیریو میں کافی حالات ان کے پیچیدہ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک دست شفقت سے محروم رہ کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کا بچپن بھی والدین کی دست شفقت سے جو ہے نا محروم رہ کر گزرا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں خود بھی جو ہے نا یہ سوچنا چاہیے کہ ملاقات کا معاملہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ ادروائز ہماری عدالتیں بیٹھی ہیں، فیملی کورٹس ہمارے پاس ہیں، وہاں جا کر ہم ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ جو ہے نا بچے کی عارضی کسٹڈی، عید کا موقع ہے یا کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی سالگرہ یا کوئی اینی ون فنکشن ہو سکتا ہے تو اس کے بچے کی کسٹڈی مجھے دی جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ چھوٹا ہو، 2-3 ماہ کا ہو، 6 ماہ کا ہو، سال تک کا ہو، پھر جو ہے نا وہ ماں کے پاس رہ رہا ہوتا ہے، ان کی سپریشن ہو گئی ہوتی ہے، تو آپ اپلیکیشن موو کریں کہ بچہ مجھے دے دیا جائے، میں اس کے ساتھ عید گزاروں گا۔ وہ 2-3 ماہ کا بچہ وہ آپ کے ساتھ کیا عید گزارے گا، اس کو تو ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو ہے نا یہ بھی عدالت لینئر ویو لیتی ہے ایسے معاملے میں کہ بچہ دینا ہے تو کتنے وقت کے لیے دینا ہے، اور جو ہے نا سب تمام جو ہے نا لوازمات عدالت دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے، ڈیسیژن لیتی ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ عید، شادی وغیرہ کے موقع پر بچے کی عارضی کسٹڈی لینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہم نے اس کو جو ہے نا تفصیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔